السلام علیکم ناظرین، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں اس خاتون نے اسلام کے خلاف کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے لیکن دوستو اسلام کے خلاف کام کرتی ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سن کر اس کی تو واٹ ہی لگ گئی۔ دوستو ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اس چیز پہ زور کیوں نہیں دیکھتے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہمیں سیٹ اپ کرنے ہیں، ریلیجس انسٹیٹیوشن نہیں؟ ہمارا سنویدھان ہمیں سہایتا کرتا ہے کہ ہم مسلمان بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ بنائیں، ہمیں ایڈ بھی ملتی ہے سرکاروں سے، لیکن آج وہی مدرسے مذہب کو استعمال کر کے مانسک غلام بنانے کے اڈے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے بولا انشاءاللہ ایک دن مسلمان بچی پردھان منتری بنے گی، لیکن حیدرآباد میں عرب سے شیخ آ کے 80 سال کے شیخ آ کے 12 سال کی بچیوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، شریعہ کے نام پر پوکسو ایکٹ کا وائلیشن کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، اور آپ یونیفارم سول کوڈ کے بھی خلاف بولتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ مسلمان بچے کا قانون یا مسلمان کی شکشا ویوستھا یا مسلمان کی نیائے پرنالی 130-35 کروڑ بھارتیوں جیسی ہو؟ آپ نے کنہیا لال کے گروسم مرڈر کو، لنچنگ کو کنڈیم کیا، اس کا میں سواگت کرتی ہوں، لیکن یہ آتنکوادی راتوں رات نہیں بن جاتے ہو ایسی صاحب۔ مسلمان بچے کو پہلے الگاووادی بنایا جاتا ہے۔ تمہارا پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، قانون، جوڈیشری، شکشا سب الگ ہے۔ جب وہ سیپریٹسٹ بن جاتا ہے تب کچھ نیتا اس کو استعمال کر لیتے ہیں مسلمان لیڈر بننے کے لیے، اور کچھ آتنکوادی سنگٹھن استعمال کر لیتے ہیں ان کو ٹیررسٹ بنانے کے لیے۔ تو آپ اس الگاوواد کو پوشن کیوں دیتے ہیں؟ راجیو گاندھی کو مارنے والا کون؟ اندرا گاندھی کو مارنے والا کون؟ اور گاندھی کو مارنے والا کون ہے؟ وہ کون سے مدرسے سے پڑھ کر آئے تھے؟ ایک پولیس آفیسر کہتا ہے کہ یہ سارے ذمہ دار ہے پاکستان کے مدرسے، دوسرا پولیس آفیسر آ کے کہتا ہے کہ ہندوستان کے مدرسے ذمہ دار ہے۔ ایک سینئر ایڈوکیٹ نے پوچھا پولیس آفیسر سے، ایک بھی کیس بتاؤ جو مدرسے کے اندر میں آتنکواد کے حملے کے ذمہ دار ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل بے بنیاد جھوٹ ہے۔ میں ہندوستان میں ایک بھی مدرسہ نہیں جانتا ہوں جو آتنکوادی حملے میں حصہ لیا۔ میں چیلنج کر، میں نہیں جانتا ہوں، تو کیوں الزام لگا رہے آپ؟ ہو سکتا ہے چند لوگ جو مدرسے سے فارغ ہے کس کے بہکاوے میں آ کے غلط کام کیے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، ہٹلر کون سے مدرسے میں گیا تھا؟ کون سے مدرسے میں پڑھا؟ وہ جوزف اسٹالن کون سے مدرسے میں پڑھا؟ چیئرمین ماؤ کون سے مدرسے میں پڑھا؟ وہ تو نارمل سکولز میں گئے، نارمل یونیورسٹی۔ تو آپ نارمل یونیورسٹی بند کریں گے، نارمل اسکول نارمل یونیورسٹی بند کریں گے؟ اگر آپ تعداد لیں گے، جتنے آتنکوادی تعداد ہے ہسٹری میں دیکھیں گے، آپ کو شاید چند ملیں گے جو مدرسے سے فارغ ہے۔ اگر فیصد دیکھیں گے تو 1% بھی نہیں ہے۔ تو آپ کیا یونیورسٹی بند کریں گے؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہو گیا 2 سال بعد نئی تحقیق، انٹرنیٹ ایکسپرٹ مسلمان ابھی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ پہلے مدرسے بند کرو، ابھی کیا آئی ٹی یونیورسٹیز بند کریں گے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، تو جو مسلمان انٹرنیٹ میں ایکسپرٹ ہے اس کو پکڑ لے۔ بمبئی میں کئی مجھے آ کے بولے رہے پولیس ہم کو پوچھ تاچھ کرے، کیوں؟ کیونکہ ہم تعلیم یافتہ ہے، انٹرنیٹ جانتے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گردی کا اٹیک ہوا، مان لو صحیح ہے، تو کیا آپ سب انٹرنیٹ والے کو پکڑیں گے؟ اور صرف مسلمان کیوں؟ غیر مسلم کرسچن ہیوڈ کو پکڑے، اس کو چھوڑ دیے، کیوں؟ غیر مسلم تھا، ای میل بھیجا گیا تھا ہندو کے آفس سے، اس کو چھوڑ دیے، پکڑے مسلمان کو۔ کتنے؟ 22، تعداد چینج ہوتے رہتے، کبھی 20 کبھی 21 کبھی 22 کو پکڑے، رسپانسبل پکڑ لیے۔ ہیڈ لائنز پیپر میں جو لوگ نے بم بلاسٹ کیا ان کو پکڑ لیا ہم نے۔ 1 سال پہلے ATS بامبے کی پکڑی تھی 13 لوگ کو، رسپانسبل فار 10 بم بلاسٹ آف 2006، پکڑ لیے۔ پبلک خوش، صحیح تھا غلط تھا کوئی جانتا نہیں۔ ابھی اور لوگ کو پکڑے، 21 لوگ کو۔ ابھی لوگ بولتے کس نے پکڑا؟ بامبے پولیس نے، ATS نے نہیں۔ ATS مطلب اینٹی ٹیرر اسکواڈ، وہ ایک الگ فورس ہے۔ ابھی جو 22 لوگ کو پکڑے وہ بامبے پولیس نے پکڑا، کرائم برانچ نے۔ وہ کہتے یہ صحیح لوگ ہیں جن نے بم بلاسٹ کیا۔ ابھی اختلاف ہو گیا، ATS صحیح کہ بامبے کرائم برانچ، کون صحیح؟ دونوں کینٹ بی ماسٹر پلانرز، دونوں سچ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ دونوں میں سے ایک سچ یا دونوں جھوٹ، دونوں سچ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کیا میسج دے رہے؟ تو اب 1000 لوگوں کو تکلیف دے رہے، ایک ٹیررسٹ کو اگر پکڑتے بھی ہے، اب تک ثابت کوئی نہیں، صرف ایکسپٹ فار دا بامبے بم بلاسٹ آف 93 جس میں مسلمان کا ہاتھ تھا، افضل جو پارلیمنٹ میں تھا، اس کے بعد میں جانتا ہوں کس کو لیگلی پروف کیا گیا ہے۔
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عام طور پہ اگر 1000 لوگ کو 100,000 کو پکڑ لے, ایک آدمی اگر سچ نکلتا ہے تو پرسنٹیج 1% ہے, 0.1% ہے. مجھے لوگ پوچھتے کہ یہ منصور پیر بوائے اس نے حقیقت میں بم بلاسٹ کیا. میں اس کو جانتا نہیں ہوں بھائی, پونا کا میں جانتا نہیں ہوں, میں میتھمیٹیشین ہوں. اگر 1000 کو پکڑتے 100 کو پکڑتے ایک ثابت ہوتا ہے تو 99.9% ہی نہیں ہے. پولیس زیادہ جانتی, وہ مجرم ہی کہنے. اب مجھ سے پوچھیں گے میں تو صرف کیلکولیشن کروں گا, 99% یہ تو مجرم نہیں ہے, بعد میں اللہ جانتا ہے. اگر قتل کیا ہے تو اس کو سزا دو, لیکن نہیں کیا تو بے گناہ کو کیوں پکڑ رہے؟ 19 لاکھ اس کی تنخواہ سالانہ. پہلے ایک اولڈ کا مدرسے بند کرو, ابھی کے آئی ٹی سینٹرز بند کریں گے آپ. 19 لاکھ ایوری ایئر. فورن فنڈ یاہو میں کام کرتا ہو, فورن فنڈ آتا ہے, دیش کی مدد کر رہا ہے. اگر ٹیررسٹ ایکٹ کیا میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, اگر کیا ہے تو سزا دو. لیکن عام مسلمان کو پکڑ کے ابھی دہشت پھیلا رہے انٹیلیجنٹ لوگ میں, تعلیم یافتہ لوگ میں. اگر 20 مسلمان یہ حال کر سکتے ہیں دیش کا, تو 2 کروڑ کیا کریں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی ذمہ دار ہے آتنکوادی حملے کے, اس کو پکڑو, سزا دو. میں آپ کی مدد کروں گا, مسلمان سے کہوں گا مدد کرو. لیکن بے گناہ کو انڈین لا یہ کہتی ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گلٹی انلیس پروون انوسنٹ. آپ لا کو چینج کر, انڈین لا ہے, آنکھ پہ پٹی ہے, بے گناہ ہے جب تک دوشی ثابت نہیں ہوتا. آج کی تاریخ میں مسلمان کو پکڑو دوشی جب تک بے گناہ ثابت نہیں ہوتا ہے. کیا میسج دے رہے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی جوائنٹ کمشنر پولیس کہتے توقیر, نام صوبان قریشی. میڈیا کہتی ہے پرائم سسپیکٹ نمبر 1 فور ٹرین بم بلاسٹ. نئے لوگ کو پکڑ لیے, ابھی کہتے ہیں جوائنٹ کمشنر پولیس. وہ تو میڈیا کہتی ہے, میں نے کب کہا؟ پولیس تو کہتی ہی نہیں. اتنے دن تک آ رہا تھا ہیڈ لائنز پیپر میں توقیر, صوبان قریشی, پرائم سسپیکٹ. بیچارہ گھر سے بھاگ گیا. اگر ہے تو پکڑو, سزا دو, میں مدد کروں گا. ابھی جوائنٹ کمشنر پولیس کہتے ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں, میڈیا کہہ رہی ہے. میڈیا یہ کہتے ہیں کہ پولیس کہہ رہی ہے اور غلط الزام لگا رہے, میڈیا کو پکڑ کے جیل میں ڈالو. ابھی میڈیا کہتی ہے منصور پیر بوائے دوشی ہے. تو میں کہوں گا میڈیا کو, میں کیوں بھی مانوں؟ کل آپ بولتے کہ توقیر کی بات کو مت مانو, ابھی منصور پیر بوائے کی بات کیوں مانوں میں میڈیا کی؟ تو میڈیا جو بھی چاہے لکھ سکتا ہے. ارے کچھ کس کی ذمہ داری ہے کیا نہیں شہر میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا اچھی ہے عام طور پہ, لیکن کبھی کبھی اچھی نیوز لینے کے لیے کچھ بھی چھاپ دیتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نیو لا لے کے آ رہے, پہلے ٹاڈا تھا نکال دیے, پوٹا آ گیا, نمبر 1 افروز, نمبر 1 پوٹا کیس ان انڈیا, افروز پکڑے, جیل میں ڈالے, تکلیف ہوئی, ابھی بے گناہ ہے. کیا ہو گیا؟ اس کی زندگی تو برباد ہو گئی نا. ابھی پولیس بولتی بے گناہ ہے. لائرز لگائے, اتنے سال تک اس کا نام آیا. کیا ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں پوٹا کو نکال کے مکوکا لے کے آئے, بولتے 6 مہینے تک کے نو بیل, نو پرابلم. مکوکا سے سخت لا لو. اسلام کے اندر اگر کوئی آتنکواد ہے اس کو ملنا چاہیے سزا ہے موت. میں سخت لا کے فیور میں ہوں, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ٹاڈا لے کے پوٹا لے کے, پوٹا لے کے مکوکا لے کے, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اگر کوئی بے گناہ کو کوئی مکوکا میں ڈالتا ہے اور اگر 6 مہینے بعد 1 سال بعد ثابت ہوتا ہے بے گناہ, پولیس آفیسر کو اندر ڈالو. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہے, اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کی پوری کوشش ہے, وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے. سب سے پہلی اسٹریٹجی یا سب سے پہلا طریقہ, یہ میڈیا
they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. یہ انٹرنیشنل میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے, یہ عام مسلمان ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک لیٹسٹ مرسڈیز کار مارکیٹ میں آتی ہے 500 SEL 2008 ماڈل, اور آپ کو جاننا ہے کہ مرسڈیز کار کتنی اچھی ہے, اور اگر آپ اس مرسڈیز کار کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایسے انسان کو بٹھاتے ہیں جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اور وہ گاڑی کو ٹھوکتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو دوشی ٹھہرائیں گے, گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ آپ دوشی کس کو ٹھہرائیں گے, ڈرائیور کو یا گاڑی کو؟ ڈرائیور کو, گاڑی کو نہیں. اگر آپ کو جاننا ہے کہ گاڑی کتنی اچھی ہے تو آپ گاڑی کے اسپیسیفکیشنز کی جانچ کروائیے, اس کی سپیڈ کیا ہے, اس گاڑی کے گیئر ریشو کیا ہے, اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے, اس گاڑی کا بریک سسٹم کیسا ہے, اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو گاڑی کی تحقیق کیجئے, ڈرائیور کو مت دیکھیے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے, آپ قرآن پڑھیے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے, پھر آپ کو پتا چلے گا اسلام کیسا مذہب ہے. آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے. اگر آپ کو سچ مچ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے, نہیں مجھے تو گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے, تو آپ ایسے ڈرائیور کو سٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے, جو ڈرائیونگ میں مہارت رکھتا ہے. اگر آپ کو سچ مچ اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور کوئی مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے, آپ ان کی مثال کو دیکھیے, تب آپ کو پتا چلے گا اسلام کتنا بہترین مذہب ہے. دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے, قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, جس میں میڈیا کہتی ہے, اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, پس منظر کے خلاف ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے, آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ. اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ, اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں, انہیں وارننگ دیتے ہیں, مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے, آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن, جب بھی کافر میدان جنگ میں آئے تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو.
یہ آیت میدان جنگ میں ہیں. آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہے، آپ ڈرو مت، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل، مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ، یو ایس اے اور ویتنام کے بیچ، بٹ نیچرل آرمی جنرل آف یو ایس اے یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں، وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ، وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز، جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو. عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار، کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت، اب لڑو، جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو. تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے. لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. میرا ایک کوشچن ہے کہ خدا سب کو بنایا، ذاکر کا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے، تو پھر آدمی اتنے فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے، انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف وہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے، وہ اسلام. وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین، دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا. وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو، اور ایک اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، اور اس خدا، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا. تو اللہ نے دین، مذہب صرف ایک ہی بھیجا، لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا. جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے. پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی. تو یہ ملاوٹ آئی جس طریقے سے میں نے کہا تھا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ، انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے. ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے، اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. تو دین، مذہب اللہ کا صرف ایک ہے، اسلام. آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے. جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے، اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام، سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے. وحدانیت کے بارے میں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں.
یہ دونوں تقریر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو, چاہے یو کے میں ہو, چاہے یو ایس اے میں ہو, چاہے سعودی عربیہ میں ہو, چاہے سنگاپور میں ہو, آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور سارے مذہب کی کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. اسی لیے صرف ایک ہی دین, ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے, وہ ہے اسلام. یعنی اپنے آپ اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا, اسے کہتے اسلام. آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے ہزاروں گناہ معاف ہو جاتا ہے, مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے اور ایک مالک ہوتے ہوئے کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے. ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا. ایک کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اہم سوال. بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے, ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے, اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے, تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے. وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا, آج شرک کرنا چھوڑ دیا, آج اس کے گناہ معاف ہوں گے. چاہے کوئی بھی ہو, آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, چاہے آپ عیسائی ہے, چاہے آپ ہندو ہے, چاہے آپ یہودی ہے, آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک, لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے, ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے. ٹیچر ایک سال کے لیے سارے طالب علم سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے, برابر. لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے, جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا. جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو مسلم ہو عیسائی ہو, جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے وہ پاس ہوگا. آپ کا مالک ہمارا مالک ایک ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہے, ہندو مذہب کی کتاب میں, یہود مذہب کی کتاب میں, عیسائی مذہب کی کتاب میں, اسلام مذہب کی کتاب میں, سکھ مذہب کی کتاب میں کہ مالک ایک ہے. مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے. تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے, آپ کا نام کچھ بھی ہو, موہن ہو, کچھ بھی ہو, شنکر ہو یا عبداللہ ہو, اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں. اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے. اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. لیکن آپ کو مسلم شبد سے نفرت ہے, مسلم شبد کو نکال دو. میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے, خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے, یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے, وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کریں گا. آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے, آپ مانتے خدا ایک ہے,
آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے؟ مانتے؟ ہاں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے. بولتے ہیں جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں, جیسے سائی بابا کو یہ سمجھو پیغمبر ہو گئے. یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے. آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟ میں نے نہیں سنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. آپ کیسٹ لیجئے, میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. اس میں میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. اس آخری پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 5 سے 8 میں لکھا ہے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ کنٹب سکتا پڑھیے, اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ پڑھیے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اور 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 لکھا ہے. یجروید میں ادھیائے نمبر 31 شلوکا نمبر 18 میں. آپ پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 ورس نمبر 10 میں. آپ اگر پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 16 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد لکھا ہے. اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں کئی جگہ لکھا ہے ناراشنسا. ناراشنسا مطلب وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں. رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3. رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3. رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2. رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2. رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2. رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 64 ورس نمبر 3. رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 182 ورس نمبر 2. یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 55. یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس 37. یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس 57. یجروید چیپٹر 21 ورس نمبر 31. میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے. ان کو وہ سمجھ میں, میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسلام بولتے کس کو آپ ہے. نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے. آپ نہیں سمجھے, وہ لوگ سمجھے اس لیے تو اسلام قبول کیے. آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کریں گے. یہ 10 روزہ کانفرنس جو تھا ہمارا مقصد تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے یہ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہی ہے. ہمارا مقصد ہی تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو. جب بھی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شہادت دیں گے. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اس مالک سے کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ آپ کو میری DVD دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, اس میں سارے حوالے ہیں. اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں, صرف ہندو مذہب میں. آپ اس کو دیکھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہوپ ڈانس کوشچن. تو میرے پیارے معزز ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اس خاتون کے باتیں تو آپ لوگوں نے سن لیے. انہوں نے اسلام کے خلاف جو باتیں کی ہیں مدرسوں کے خلاف, اور دوستو ذاکر نائک نے جو جواب دیا اس سے تو اس کی بولتی ہی بند ہو گئی. دوستو ذاکر نائک نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار طریقے سے سمجھایا, اور جو سمجھایا یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا.
تو دوستوں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔